إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورۃ الزلزال ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہے. اس ماحول میں جس میں مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور اس سورت کا موضوع قیامت کا اثبات ہے، بعض قیامت کی ہولناکیاں بیان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس وقت کو یاد کرو جب زمین ہلائی جائے گی
بڑی شدت کے ساتھ، ایک زلزلہ زمین میں بپا ہوگا بڑی شدت کے ساتھ۔ آج تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اس وقت کیا کرو گے جب زمین میں زلزلہ آ جائے؟ بہت ہی شدید زلزلہ۔ زلزلہ کب آئے گا؟ قیامت سے قبل 2 سور پھونکے جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکیں گے۔ ایک ہے نفخۃ الصاعقہ، جب سارے زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، جتنے لوگ چل پھر رہے ہوں گے اس سور کی آواز سن کر بڑی شدت کی آواز ہے، وہ کلیجے پھٹ جائیں گے اور ساری دنیا بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس شدت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں، میں کیوں تمہیں خوش دکھائی دوں، جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ سور رکھا ہوا نہیں بلکہ منہ میں دبائے ہوا۔ حدیث میں اس کی حیت کا ذکر ہے، وہ فرشتہ اسرافیل کھڑا ہے، بیٹھا بھی نہیں، سر جھکا ہوا ہے، مگر اس کی نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا امر آ جائے، اس امر کی تعمیل میں ایک لمحہ برابر تاخیر نہ ہو، فوراً سور پھونک۔ جب مجھے اس حقیقت کا علم ہے تو میں کیسے ہنسوں، کیوں کر ہنسوں؟ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فروش۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسنا چھوڑ دو، مستقل رونے بیٹھ جاؤ، اپنے بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ، بستروں کی نیند کو بھول جاؤ۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاءِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے گھروں کو، شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں نکل جاؤ، مستقل روتے رہو۔ اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے جس کا اللہ نے مجھے علم دیا، ایک طرح حقیقت ہے، پہلا نفخہ جب سور پھونکا جائے گا ساری دنیا جو زندہ چل پھر رہی ہوگی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ایک بندہ اگر کھانا کھا رہا ہے اور لقمہ اس کے ہاتھ میں منہ میں ڈالنے والا ہے، قیامت اگر قائم ہوگی تو لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے۔ 2 بندے اگر کپڑے کا تھان پھیلائے سودا کر رہے ہیں تو سودا پورا نہیں کر سکے۔ اتنا ہی اچانک معاملہ سرزد ہو۔ 40 سال دنیا میں ہوش رہے گی، پھر نفخہ ثانیہ دوسری بار اسرافیل سور پھونکیں گے، پھر یہ بے ہوش لوگ زندہ ہوں گے، اور جو قبروں کے مردے ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس صورت میں اسی
زلزلے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا بڑی شدت کے ساتھ اور زمین میں ایک زلزلہ برپا کیا جائے گا بڑی قوت کے ساتھ۔ یہ زلزالہ تاکید ہے، یعنی بڑا قوی زلزلہ، شدت کا زلزلہ۔ زلزال جس بات کا مصدر ہے اس میں تکرار کا معنی ہے، یعنی ہلایا جائے گا بار بار، زلزلہ ایک بار میں جاری رہے گا، بار بار زمین کو ہلایا جائے گا اور بار بار یہ زلزلہ قائم کیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ یہاں زمین کے بوجھ کے دو معنی، ایک تو جو قبروں میں مردہ دفن ہے، زمین ان کو نکال دے گی۔ بوجھ اس لیے کہ بہت سے مردے ایسے ہیں جو دھرتی کا بوجھ، زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں پھر بھی زمین کا بوجھ ہے، اور زمین کے پیٹ میں دفن ہو پھر بھی زمین کا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کو زمین رکھنے پر آمادہ نہیں ہے، اور اللہ کا امر کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، یہ زمین کا بوجھ ہے، زندہ ہو اوپر چل پھر رہے ہوں پھر بھی بوجھ ہے، اور مر کر اندر دفن ہو جائے پھر بھی زمین کا بوجھ ہے۔ یہ جو ہی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یہ قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے باہر آ جائیں گے۔ جب وہ باہر آئیں گے تو زمین کا زلزلہ قائم ہو، اس کا ہلنا اور اس کا زلزلہ قائم ہو۔ اسقال ثقل کی جمع ہے، بوجھ کے معنی میں۔ اس بوجھ کی ایک اور تفسیر ہے، اور وہ ہے زمین کے اندر جو خزانے ہیں، بڑے خزانے دفن، دنیا اس تک پہنچ ہی نہیں سکی، نہ پہنچ سکے گی، زمین کو سارے خزانے نکال دیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ تقی الارض خلال قدم ہے قبض ہے مثل الاسطوان، کہ زمین جو ہے اندر سے سونا نکالے گی، اور سونا ڈلیوں کی شکل میں نہیں، بڑے بڑے ستونوں کی شکل، جیسے بڑی بڑی عمارتیں ہوں، بڑے بڑے قلعے ہوں، بلند و بالا ان کے ستون ہوں، وہ سونا ان ستونوں کی شکل میں ہو، اور بندے دیکھیں گے اٹھا لو سونا، زمین دنیا کی حدیث تھے، اور بندے سونا دیکھیں گے اور پھر افسوس کا اظہار کریں گے۔ ایک کہے گا لہو پسند، اس مال کی خاطر میں نے دنیا میں قتل کیا کسی کو مال حاصل کرنے کے لیے، مال کی لالچ میں لوگ اکثر قتل کرتے ہیں، بلکہ باپ کو، بھائی کو، ماں تک کو قتل کرتے ہیں مال کی لالچ۔ سوچ اس مال کی خاطر میں نے قتل کیا۔ چور کہے کہ لمثل ھذا قطعت یدی، اس مال کو چرانے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اور کوئی کہے کہ لمثل ھذا قطعت رحمی، اس مال کی خاطر میں نے اپنا رشتہ توڑ دی، رشتے توڑ دی، ناچاکیاں پیدا کی مال کی خاطر۔ بڑا ہے مال اٹھا لو، لیکن اس قدر ہولناکی طاری ہوگی، اس زلزلے کی شدت، کسی کو اس مال کی ہوش نہیں، مال سونے کے بڑے بڑے ستونوں کے معنی پوری زمین میں بکھرا ہوا، کوئی ایک ذرہ تک اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اس قدر قیامت کی وحشت اور ہولناکی بندوں پر طاری ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی،
زمین بولے گی. عبداللہ مسعود کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کا قول موقوف کہ قیامت سے قبل بڑے زلزلے ہیں. تکثر الزلازل نبی علیہ السلام کی حدیث. قرب قیامت زلزلے بہت آئیں گے. زلزلے آ رہے ہیں. ان زلزلوں پر قیامت کے زلزلے میں فرق یہ ہوگا کہ قیامت کا زلزلہ بولے گا، کلام کرے گا، اپنی خبریں بیان کرے گا. وہ خبریں میں بتاتا ہوں کیا ہیں. یہ فرق ہے دنیا کے زلزلوں اور قیامت کے زلزلے. بلکہ ایک بار ان کی موجودگی میں بڑا شدید زلزلہ آیا. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لو تکلم الارض لقامت الساعة. اگر آج زمین نے بولنا شروع کر دیا تو قیامت قائم ہے. یہ قیامت کا زلزلہ. یہ فرق ہے کہ قیامت کے زلزلے اور قیامت سے قبل آنے والے زلزلے. زلزلے خاموش ہیں، زمین کلام نہیں کرتی. ہوتے بڑے شدت کے کہ آتش فشاں پھٹ جائیں، زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے، بڑی تباہیاں مچتی. ہم کو زلزلہ نہیں بولے جو کشمیر میں آیا تھا 1905 میں، اور کتنی تباہیاں قائم ہوئی اور بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں. اوپر کا نظام نیچے، نیچے کو اوپر آ گیا. 7 منزلہ عمارت زمین میں دھنس گئی. حالانکہ یہ چھوٹا سا زلزلہ قبل قیامت ہے. قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے. یوم تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے. اس آیت کی تفسیر خود نبی علیہ السلام نے فرمائی. وہ خبریں کیا بیان کریں؟ زمین اپنی خبریں کیا بیان کرے؟ زمین بتائے گی ہر انسان، مرد یا عورت کے بارے میں اس نے کیا عمل کیا. ہر بندے کے بارے میں زمین بتائے گی کیا اس نے عمل کیا. تحدث عن كل انسان وامة، عن كل رجل وامة بما عمل. زمین بولے گی ہر بندے کے بارے میں، ہر خاتون کے بارے میں انہوں نے زمین کی پشت پر کھڑے ہو کر کیا عمل کیا. ہر عمل زمین پر ہوتا ہے. زمین ہر عمل کی رازدان ہے. ایسا کیوں ہے؟ زمین کیوں بولے گی؟ کوئی ٹکڑا بول رہا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اس نے قتل کیا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے زنا کیا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے چوری کی. کوئی ٹکڑا بول رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر اس نے صدقہ دیا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے محلے میں قرآن کا فریضہ انجام دی، بچوں کو قرآن پڑھایا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے حدیث پڑھائی. ہر ٹکڑا اپنے اپنی گواہی دے گا. یہ گواہی کیوں دے گا؟ اللہ کے علم میں ہر چیز. ماں کا ربوں کا نصیح ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں. اسے بندوں کا ایک ایک عمل یاد ہے، معلوم. اگر اللہ رب العزت اپنے عدل کی حجت قائم کرے قیامت کے دن ایک انسان کے لیے بہت سی چیزیں گواہیاں دیں. یہ پہلی گواہی زمین کی. زمین چیخ چیخ کے بول رہی، دنیا سن رہی، یہ بندہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ایک ایک عمل کی زمین گواہی دے گی، دنیا سنے گی. بندہ انکار نہیں کر سکے. اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو. یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں کیوں دے گی؟ بأن ربک اوحی لہا، رب تعالیٰ نے اس کو امر دیا، وہی زمین کی طرف کی ہے کہ تم بولو، ایک ایک عمل بیان کرو. اور زمین بولے گی. کیسے بولے گی؟
اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرے، زمین کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر۔ اس سے ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتے ہیں، صفت کلام سے متصف۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، ندا فرماتا ہے، ساری صفات اللہ کی حق ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اکثر رہنے والے صفت کلام کا انکار کرتے، اشعری فرقہ صفت کلام کا انکار کرتے۔ کتاب و سنت میں 20 دلیلیں اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہر بندے سے حساب لے، کلام کر، بندے سنیں گے اور سن کر جواب دیں کہ کلام نہیں۔ اللہ نے زمین سے بات کی، آسمان سے بات کی، پہاڑوں سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، معراج کی رات نبی علیہ السلام سے کلام، یہ کلام نہیں۔ یہ کلام تو ہے مگر کلام نفسی، اللہ خود نہیں بولتا۔ بڑی عجیب و غریب تعلیم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر ہم کلام مان لیں، اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ محتاج نہیں، ہم کلام کرتے ہیں، ہم زبان کے محتاج ہیں، حلق کے محتاج ہیں، دانتوں کے محتاج ہیں، ہونٹوں کے محتاج ہیں، کچھ روح ہونٹوں سے نکل، کچھ حلق سے نکلتے، کچھ دانتوں کی مدد سے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننی پڑے، نعوذ باللہ۔ کتاب و سنت کو ماننا نہیں، تعویلیں کرو، تعویلوں کے شکنجے میں کسو۔ کسی کہنے والے نے صحیح کہا، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا الہ کھڑا کریں، جو اللہ قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کیا، وہ نہیں، اپنی مرضی کا اللہ کھڑا کریں۔ اللہ کا کلام کلام نفسی۔ دیکھیں زمین ہر بندے کی گواہی دے، زمین کے کسی ہونٹ دیکھیں، زبان دیکھی، زمین کا حلق دیکھا کسی نے، زمین کے دانت ہیں کیا، ان سارے اعضاء کے بغیر زمین بولے گی۔ اللہ تعالیٰ بولا، اس کی قدرت میں شک ہے کیا؟ خود اس کی کیسی قدرت؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انی اعلم حجر بمکہ، صحیح بخاری، میں مکہ میں ایک پتھر جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں، تمہارے عقیدے نہ خراب ہو جائے۔ ایک پتھر کو جانتے ہو مکہ میں ہے، وہ کان یسلم علیہ، اس پتھر کے پاس سے گزرتا نبی بننے سے پہلے، پتھر سے آواز آتی، السلام علیکم یا محمد، پتھر بولو، کن ہونٹوں سے، کس زبان سے، کس حلق سے؟ اللہ بولا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز سے، لقمے سے لقمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سے ہونٹ ہے، کون سے زبان، کون سے دانتوں سے؟ عافیت کا راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لے، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے حق سے، ہمارا ایمان۔ قرآن میں بے شمار دلائل موجود ہے، حدیث میں بے شمار دلائل، کلام کیسے فرماتا ہے یہ معلوم نہیں، جیسے اس کے لائق۔ کیا اس کا کلام فرمانا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لئی سک مثل لئی شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ کتنا صاف عقیدہ ہے، کتنا صاف ستھرا عقیدہ۔ کتاب و سنت کے نصوص پر ایمان، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ اتنا عمدہ سلف کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا، صحابہ کا، تابعین کا۔
مگر جو ہی یہ منطق فلسفہ اور خرافات کا دور ہے تو عقیدے میں بے شمار خرابیاں داخل ہیں. یہ خرابی ہے. اللہ کلام نہیں کرتا. کلام مان لو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذات ماننے پڑیں گے, اللہ کی زبان ماننی پڑے گی, اللہ کے حکم ماننے پڑیں گے. پھر اللہ ان ساری چیزوں کا محتاج ہے. کلام ثابت ہے. کیسے وہ ثابت نہیں؟ جو ثابت اس کو ایمان لے, اور جو ثابت نہیں وہ اللہ کے سپرد. یہ بات ضرور ہے اس کا کلام کرنا کمال ہے, ہر صفت کمال. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے یہ معلوم, لیکن کمال کا دیکھتا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسے یہ معلوم نہیں, لیکن کمال کا سنتا. جعل مدبی میں نمرت السوداء فی الصخرۃ السوداء, ایسا دیکھ کر سنتا ہے. عرش پر جلوہ فروز, عرش پر مستوی, سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو, سیاہ رات ہو, سیاہ رنگ کی چونٹی ہو, اور پہاڑ کی تہہ میں چل رہی ہو. اللہ عرش معلیٰ پر چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی. ایسا کمال کا سن, کمال کا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں صرف چونٹی کو نہیں دیکھتے, اس کے چھوٹے سے منہ کو دیکھتے ہیں. اس کے چھوٹے سے منہ میں جو موجود خوراک کا ذرہ ہے وہ دیکھتا ہے. اس کا اندر اس کا نکلنا دیکھتا ہے, چونٹی کے رگوں کو دیکھتا ہے, اس ذرے کا نکلنا دیکھتا ہے. یہ اس کا دیکھنا کمال ہے. یہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کا عقیدہ ہے. عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے, اس پر عمل کی اصلاح نہ ہو. عقیدہ اگر فاسد ہے, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, کوئی چیز کو نہیں. یہ یوم تحدث افواہ, زمین بولے گی, اپنی خبریں دے گی. کوئی ٹکڑا بول رہا ہے, اس نے مجھ پر کھڑے ہو کر زنا کی, اس نے چوری کی, اس نے ڈاکہ ڈالا, اس نے قتل کیا. کوئی ٹکڑا بول رہا ہے, اس نے تعلیم قرآن کا فریضہ انجام, صدقہ دیا. گواہیاں ساری بندہ سن, انکار نہیں کر سکے. یہ حساب و کتاب کے طریقے قیامت اللہ کا عدل قائم ہوگا, حجت قائم ہوگی. بندے کے آزاد گواہی نہیں. اليوم نختم والا ہوا, زبانوں پر مہر دیتے. زبان انکار کرے گی, ما كنا مشرکین, ہم نے شرک نہیں کیا. زبانوں پر مہر لو, وہ عذاب ہو گیا. ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں, آنکھیں, کان, ناک, ہر چیز بولے گی. اب انکار کرو, اب انکار کر کے دیکھو. اللہ کے عدل کی حجت. پھر اس سے بڑھ کر اعمال نامے صحیفے جو فرشتے تیار کر وہ بھی کھول دیے جائیں. اقرا کتاب کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تیرا اعمال نامہ خود پڑھ لے, اپنا حساب خود لے لے, خود اپنے آپ کو چیک کر لے. اور پھر وہ جاءت کل نفس معها سائق وشہید, ہر بندہ آئے گا قیامت کے دن, اس پر دو فرشتے مقرر ہوں گے, ایک سائق اور ایک شہید. سائق کا معنی ہانکنے والا, شہید کا معنی گواہی دینے والا. ایک فرشتہ اس کو ہانکے گا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, دوسرا فرشتہ چیخ چیخ کے گواہیاں دیتا آ رہا ہے, یہ بندہ جو جا رہا ہے, یہ اس کی عمل, یہ اس کی کرتوتیں, یہ اس کی حرکتیں دنیا سے. اس دن سارے بھرم کھل جائیں. آج تو بھرم ہے نا, کوئی چودھری ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی بشیر ہے, کوئی مالدار تاجر ہے. ان پردوں کی آڑ میں خامیاں چھپی ہوئی ظاہر نہیں ہوتی. اس دن نہ کوئی وزیر ہوگا, نہ کوئی صدر ہوگا, نہ کوئی وزیر اعظم. فرشتہ ہوگا, یہ اس کی کرتوت ہے, یہ اس کی حرکت. قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے. یومئذ تحدث الافواہ بان ربک اوحی لہا, رب تعالیٰ نے اس کو امر دیا, تب یہ زمین بول, اللہ کے امر سے بول رہی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگ صادر ہوں گے, نکلیں گے, بڑے عرض محشر کی طرف. کوئی دائیں بائیں مڑ نہیں سکے گا. فرشتے نے سور پھونکا, لوگ قبر سے اٹھے, سور رکھ دیا, اور فرشتہ عرض محشر کی طرف جا رہا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے.
کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی دائیں بائیں جھانک نہیں سکے گا۔ اس قدر قیامت کی شدت اور ہولناکی اس پر قائم ہے۔ کئی تتقون ان کفرتم یوم یدعو الولدان شیبا، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت کو دیکھ کر، ہولناکی کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے۔ دودھ پیتا بچہ، کیا اس کے خیالات ہیں دودھ پیتے بچے؟ کوئی شعور ہے اس کا؟ مگر قیامت کا شعور اسے نہیں ہوگا، اتنا غم اس پر طاری ہوگا کہ فرق غم سے بوڑھا ہو جائے۔ یہ قیامت رب تعالیٰ نے وحی دی زمین کی، بولو تو زمین بول رہی، دنیا سمجھ رہی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ متفرق نکلیں، متفرق ٹولیاں، جیسے دنیا میں ٹولیاں ہوتی، فلاں گروہ ہے، فلاں گروہ، فلاں فرقہ، فلاں فرقہ، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، ٹولیوں کی شکل میں نکلیں۔ اللہ سب کو جدا جدا کر دے، وہیں سے ایک طرح کا فیصلہ ہو جائے اس ٹولی کا انجام کیا ہے۔ ایسے ہی جو فرشتے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو وہ صحیفے فرشتوں کے مرنے والے کے گلے میں حمائل کر دیے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی گردن میں اس کا عمل نامہ ڈال دیتے ہیں، قبر کے اندر وہ سامنے موجود۔ اچھے عمل ہے تو خوش ہو گئے، بلکہ اچھے عمل اچھا چہرہ بن کر اس بندے کی انسیت کا سبب ہے، اس کی وحشت کو دور کر، تنہائی کو دور کر، خوبصورت چہرہ۔ قبر والا پوچھے گا تم کون؟ من انت، کون ہو تم؟ انا عملک الصالح، میں تیری نیکیوں، اللہ نے نیکیوں کو خوبصورت چہرہ بنا، خوبصورت انسان بنا، اب تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ، ساری وحشتیں ختم۔ اور اگر برے اعمال ہیں لٹک رہے سامنے موجود، بندہ دیکھ رہے، اور اللہ برے اعمال کو بدترین چہرہ بنا، دہشت۔ قبر کی تنہائی، قبر کی ظلمت، قبر کا عذاب تو ہے یہ، ساتھ یہ وحشت بھی کہ بندے کے سامنے کھڑی، اس کو یاد دلا رہی قیامت کا کیا انجام ہے، اس کا دیکھ لو، خود فیصلہ کرو۔ قومۃ انا عملک السیئ، میں تیری کرتوتیں، تیرے گناہ اور تیری بد کرداری ہے، اور خود فیصلہ کر لو اس دن کے لیے کیسی تیاری کر کے۔ جو اعمال نامہ گلے میں لٹکایا جائے گا اسے کس چیز سے بھرنا ہے، نیکیوں سے یا گناہوں سے؟ خود فیصلہ کرو۔ ایک سائل نبی اسلام کے پاس ہے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، چھوڑے اس بات، یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو حسابات لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں وقت قیامت آ گئی، یہ انسان کا کام نہیں، رب تعالیٰ کا علم ہے، وہی چھوڑ دو۔ تمہارا کام قیامت کی تیاری ہے۔ کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ اس بندے نے جواب دیا، ما اعددت لها بکثیر من صلاۃ ولا صدقۃ ولا صیام، زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکا، نفلی روزے نہیں رکھ سکا، نفلی صدقات نہیں دے سکے، غیر انی احبک، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو۔ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، انسان قیامت کی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے محبت کرے۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن رفاقت انہیں حاصل ہے، لیکن دوستوں یہ محبت قصیدہ کوئی کا نام نہیں ہے، نعتیں پڑھنے کا نام نہیں، محافل میلاد منعقد کرنے کا نام نہیں، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، روزداری کرنا۔ جیسے کوئی شخص ہے بستر مرد پہ پڑا ہوا، دونوں بیٹے پاس موجود، باپ کہتا ہے مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ مجھے۔ ایک کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، کبھی ماتھا چوبر ہے، کبھی پاؤں دبا، پانی نہیں پلاؤ۔ دوسرا پانی لے کر آ گیا،
کون محبت کرے؟ جس نے بات مانی وہ، یہ خالی ہوگی چومنے چاٹنے والا، کون محبت کرے؟ محبت اطاعت کرے، وہ محبت نہیں جو اطاعت سے خالی ہو، اور وہ اطاعت نہیں جو محبت سے خالی ہو۔ اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے، تو میں کہ تمہیں قیامت کو میری رفاقت رہے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے، اور محبت کر لو جس سے کر لو، تو فلمی ہیرو اس سے کر لو، تو ہیروئن اس سے کر لو، تو کھلاڑی اس سے کر لو، آپ کا اختیار۔ دنیا میں آزادی دی گئی، اور چاہو تو ساری محبتوں کو ٹکرا کر حبیبہ کی بنیاد سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں بات تھوڑی دور نکل گئی، تو لوگ نکلیں گے قبروں سے، اسرافیل آگے آگے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، سب اسرافیل کو دیکھیں تو دائیں بائیں جھانکنے کی ہمت نہیں کرتا، حتیٰ کہ جا کھڑے ہوں گے عرض معاشر کی سرزمین۔ کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اپنے اعمال کی جزا دیکھیں، بس حساب کا دن آگے، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، صرف حساب۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ دو ٹوک تھے، جس بندے نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہو وہ دیکھے گا، نیکی ضائع نہیں ہو، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، اور لغت میں ذرے کا معنی چھوٹی چیونٹی بھی، چھوٹی چیونٹی، چھوٹی چیونٹی کے بقدر اگر نیکی کی ہے اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، اللہ ضائع نہیں کرے، اللہ بڑا قدردان ہے، اس کو ضائع نہیں کرے، بڑھا دے گا۔ بندے میں اگر توحید کی قوت ہو، اخلاص کی قوت ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع کی قوت ہو، تو ایک ذرہ پہاڑ بن سکتا ہے، احادیث موجود۔ اور عقیدے میں صفر، شرک، توحید میں گڑبڑ، اخلاص کی کمی، تو پہاڑ جیسے عمل ذرے بن کر بکھر جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ذرے کے برابر نیکی کی اس کو دیکھے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا وہ بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر۔ جو اللہ کا میزان ہے، قیامت کا میزان، ترازو جو اعمال کو تولے گا، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ تُعْدَمُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، اس میزان میں، اس ترازو میں نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے۔ مَن رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ إِلَىٰ سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَردَلٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَن رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ إِلَىٰ حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَردَلٍ دَخَلَ النَّارَ۔ اس میزان میں اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں ایک ذرے کے برابر وہ جنت میں جائے، اور جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ایک ذرے کے برابر وہ جہنم میں۔ اتنا دقیق حساب ہے، اتنی باریک بینی کے ساتھ اعمال کا وزن ہوگا، یہ ترازو ایک ذرے کے فرق کو ظاہر کرے گا۔ یہ دنیا کا ترازو نہیں جس میں آپ کئی کلو کی حد تک ڈنڈی مار لیں، ایک ذرے کے برابر جو فرق ہے وہ ظاہر کرے گا۔ یہ ہے قیامت کی حقیقت اور جزا اور سزا کا نظام۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے گھوڑوں کی شان بیان کی، جو مجاہدین گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تمہارا خیر و محفوظ فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کی خیر لکھی گئی، قیامت تک کی خیر لکھی گئی گھوڑے کی پیشانی پر، یعنی یہ قیامت تک کے لیے خیر کا باعث ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ افغانستان میں کیا، جب روس کے جہاد کا دور تھا، بعض جگہوں پر انسان کی مشینری فیل ہو جائے اور وہاں گھوڑا کام بڑی بلندیوں تک پہنچانا، سامان پہنچانا،
بڑی بلندی ہوتی. ایک چیک پوسٹ پر دشمن کو اوپر تھا, مجاہدین نیچے تھے. ضروری تھا کہ تو اوپر پہنچائے جائے. کیسے پہنچے؟ اس کو کھول کر گھوڑوں پر لادا گیا اور وہ لے کر اور جا کر دشمن کا برابری کی سطح پر مقابلہ کیا اور اس چیک پوسٹ کو فتح کیا. اللہ کی یہ گھوڑے کی برکت خیر ہو قیامت تک کے خیر نکلی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہادی گھوڑا ہے اس کو جب باندھو رسی لمبی کر دو, رسی لمبی کر دو تاکہ زیادہ کھائے اور زیادہ پیے. اس کا کیا ہوگا؟ جتنا کھائے گا جو چارہ جو کھائے گا اس چارے کو قیامت کے دن تولا جائے گا اللہ کے میزان میں, اور جو پانی پیے گا اسے بھی تولا جائے گا, اور جو چارہ کھا کر لیٹ کرے گا اس لیٹ کو بھی تولا جائے گا, اور جو پانی پی کر پیشاب کرے گا اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. یہ گھوڑے کے خیر پر جن صحابہ نے گھوڑے پال رکھے تھے بڑا خوش ہوئے. کیا دین کی برکت ہے اور کیا دین کی سماعت ہے, بڑا خوش ہوئے. ایک صحابی کے پاس گدھا تھا, گھوڑا نہیں تھا. وہ کھڑا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شان آپ نے گھوڑے کی بیان کی گدھے کی بھی یہی. فرمایا کہ گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نہیں اتری. دیکھو اب ناطق وحی تھے, ہمایوں سے پہنچے ہوا ان ہوا اللہ وحی, اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. حالانکہ سردار کائنات حبیب کے لیے حبیب اللہ خلیل اللہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوگی. یہ تو ہماری ضرورت ہے. آج کل کے مفتیان شیخ الاسلام جو چاہے بولتے ہیں, جو چاہے بولتے جو چاہے بولتے. اکثر باتوں کو اگر میزان میں دیکھو گے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بولنا ضرور, ملا عام باشد کے چپ نہ شد, یہ کہاوت بالکل صحیح. نبی علیہ السلام نے گدھے کے بارے میں مجھ کو گفے ہی نہیں اتری الا آیت الفاظ. ایک آیت ہے بڑی منفرد قسم, بڑی عظیم ہے, اور وہ یہ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرے کے برابر نیکی کرو گے اس کو قیامت کے دن دیکھو گے, ذرے کے برابر گناہ کرو گے اس کو قیامت کے دن دیکھو گے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ گدھا ہے جو چاہے سب دھوپ میں بات نہ پھیلاؤ, زیادہ سامان لا دو, یہ گدھا ہے. گدھے کو حقیر مخلوق جانتے, گدھے کو حقیر مخلوق جانتے. اگر گدھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی گدھے کا کبھی انسان پیدا نہیں ہوا. آپ جانتے کسی گدھے نے کسی انسان کو جنم لیا, اور انسانوں کے یہاں گدھے بہت پیدا ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے گدھا ہے جو مرضی سلوک کرو, مارو, دھوپ میں باندھ دو, کم کھلاؤ, زیادہ بوجھ لاد دو. نہیں, یہ سب وہ گناہ ہیں جو قیامت کے دن دیکھو گے. اور اگر گدھے کو سہولت دو گے, آسانیاں دو, چھاؤں میں باندھو, پورا اس کو چارہ کھلاؤ گے, اس کی برداشت کے مطابق اسے وزن لا دو گے, یہ نیکیاں جو قیامت کے دن دیکھو گے. یعنی برائی اور نیکی اس کی آپ نے حقیقت بیان کر دی کہ گدھے تک سے بدسلوکی بڑا تصور ہو کہ قیامت دن دیکھو گے, اور گدھے تک سے نیکی شمار ہو کہ قیامت دن دیکھو گے. یہ نہ سمجھو کہ یہ گدھا ہے جو چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کریمہ کی بڑی عظیم تفسیر کہ قیامت کا جو حساب و کتاب کا معیار ہے, جو ایک میزان ہے, کس حد تک ہے یہ سلوک اور بدسلوکی بھی حساب میں آئے گی. گدھے کے ساتھ بدسلوکی ہوگی, قیامت دن دیکھو گے. نیکی کرو گے, احسان کرو گے, دیکھو گے قیامت.
فرمایا کہ ہر جزا و احسان عند الاحسان فبأي آلاء ربكما، جو اچھائی کرو گے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ تمہارا اچھائی کا اپنا ایک پیمانہ، اللہ کا اچھائی کرنا اس کا پیمانہ، اس کو اللہ کتنا بڑھا دے، ایک نیکی کو 70 گنا کر دے، 10 گنا تو ہے ہی، ایک نماز 10 نماز، ایک حج 10 حج، اب اخلاص، توحید اور سنت کی اتباع کے ساتھ ایک صدقہ، ایک درہم 10 درہم، کم از کم یہ ہے، باقی 70 درہم 700 درہم اور الی اضعاف کثیر، جہاں تک اللہ چاہے بڑھاتا جائے گا۔ یہ بڑھانا تمہاری اخلاص کی قوت کے ساتھ اور توحید اور عقیدے کی قوت کے ساتھ ہے اور سنت کی اتباع کی قوت کے ساتھ ہے۔ کس قدر آپ کو اتباع سنت کا شوق ہے، کس قدر آپ اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم برادری کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی نماز کیسی، ان کا حج کیسے، کس قدر اپنی مسجد کی محلے کی مسجد کے مولوی کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا بنائی ہے، اور کس قدر نبی اسلام کو دیکھتے ہیں، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں، جتنی کوٹ موڑ کے یہ محبت بھری ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھائے گا 700 گنا میں اور الی اضعاف کثیر، جہاں تک اللہ چاہے بے تحاشا۔ یہ جو بڑھوتری ہے یہ ان قوتوں کے ساتھ، توحید کی قوت، عقیدے کی قوت، اخلاص کی قوت، پیغمبر اسلام کی اتباع کی قوت، اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نیکی کو بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا، درجات کی بلندی عطا ہوگی، گناہوں کو بالکل مٹا دے گا اور پاک صاف کر دے گا، بڑی دین میں برکتیں سماحت۔ یہ سورت کا خلاصہ یہ ہوا، یہ سورت قیامت کا اس بات کر رہی، مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، اللہ نے قیامت کا اس بات بھی کیا اور قیامت کی ہولناکی شدت بیان کی تاکہ دل نرم ہو، دلوں میں فطرت آئے اور اس سورت کو پڑھ کے سن کر انسان عمل پر آمادہ ہو، اطاعت پر آمادہ ہو، اور تاکہ اس سورت کو پڑھ کر اخروی حساب کے معاملات بندہ ان کو اچھی طرح جان لے، پہچان لے۔ واقعتاً یہ شدتیں اگر انسان خشیت کے ساتھ ہو، رقت قلبی کے ساتھ ہو تو انتہائی ہیبت ناک، صالحین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل پر ذرا غبار محسوس کرتے غفلت کا، کسی لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے اور آگ میں پگھلتا لوہا دیکھتے، لوہا سرخ ہو گیا اور پگھل رہے، ایسی آگ، حالانکہ دنیا کی آگ، نار کمہارے جزء من 70 جزء میں نار جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، دنیا کی آگ تو ہم نے دیکھی، یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہاں دیکھو جا کر آپ، ایک شاید واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک گاؤں میں بارات آ رہی تھی، بارات کو دودھ پیش کرنا تھا، خبر آئی کہ بارات کون سے بھائی دودھ ابھی ابالنا تھا، کسی نے کہا کہ وہ بھٹے کا ڈھکن اٹھا کر دودھ کو رکھو تاکہ جلدی ابل جائے۔ جو ہی دودھ رکھا بھگ کر کے سارا دودھ جل کے خشک ہو دنیا کی، اور اس سے بھی شدید آگ دنیا کی مگر جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم۔ یہ تخویف کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یاد رکھو یہ تنبیہ بھی اللہ کا احسان، اس نے جہنم کا تعارف کرا دیا، قبر کا اور قیامت کے وقوع کا تعارف کرا دیا تاکہ ڈر جائے، نہ ڈرے یہ ہماری شقاوت اور بدبختی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے جہاں جنت کی نعمتیں بیان کر دی وہاں جہنم کا عذاب بیان کر دی، قبر کی مشکلات بتا دی، قیامت کے زلزلے بتا دیے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں تاکہ سب چیزوں کو پڑھ کر ہم سہم جائیں اور ڈر جائیں۔ اللہ پاک ہم کو سچا فہم عطا فرمائے، کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہماری توحید مضبوط کرے،
اور ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال، اللہ ہم کو ریاکاری سے بچے، اللہ سنت کی محبت اندر بھر دے، بدعت کی دانوں سے بچا لے، ہر عمل پر سنت کی چھاپ اور سنت کی مہر ہو، تاکہ نبی علیہ السلام کا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ پوری طرح صادق آ جائے، جو ایسا عمل کرے جس میں ہمارا ٹھپا نہ وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، دنیا میں مردود نہیں، دنیا ہر بندہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ سمجھے میں ٹھیک ہوں۔ اسی دور میں کس طرح چلی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑو، شاید ضیاء صاحب نے کہا لیکن بات غلط ہے، اس کو کام دعوت کا اصلاح کر، کسی کی غلطی ہو خطا اس کو متنبع کرنا، اس کو متنبع کرنا، حق ایک ہے۔ آج کل ایک اور اس طرح میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح نہیں، میں ہی صحیح ہوں میں ہی صحیح، یہ غلط ہے، میں بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کا یہ قول جو دین کو جانتے ہی عقیدے کو جانتے ہی غلط بات، میں بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور وہ میں کون سارے جو مسالک پھیلے ہوئے سب صحیح، کون سا عقیدہ کون سا دین؟ جس دین کو ہم نے پڑھا ہے اس کا آغاز کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، میں بھی صحیح وہ بھی صحیح، شک و شبہ کیوں؟ یقین، دین ایک یقین۔ پچھلے جمعے بتایا تھا ابن مسعود کا قول الیقین والایمان کلہ، یقین پورا ایمان، یقین حقانیت کا یقین، صداقت کا یقین، پورا ایمان۔ جب بندے قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دیں گے، فرشتے کہیں گے یقین کنتا وعلیہ مبتا وعلیہ تبعث یوم القیامہ، شاباش تو یقین پر تھا، یقین پر تیری موت آئی، اور یقین قیامت کے دن لے کر اٹھے گا۔ میں بھی صحیح ہوں بھی یقین کا یہ قول بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت دے دے، عافیت دے دے، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق دے دے۔ جو لوگ جواب نہیں دیں گے ہاں ہاں لا ادری کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، وہ کیا کہیں گے؟ سمعت الناس یقولون قولا، میں نے لوگوں کو سنا جو باتیں لوگ کرتے میں بھی کرتی، باپ سے سن لیا، دادا سے، روشنی سے، کسی مولوی سے، فلاں سے، بس یہ میرا معیار ہے، یہ میرا علم کا معیار ہے، عقیدے کا معیار ہے۔ فرشتے دیکھیں گے شک کے کوئی تو شک پر تھا، شک پر مرا اور شک بھی نہیں پوچھے گا قیامت میں۔ مانا کتاب و سنت یقین کی دولت ہے، سنت نہیں ماننا سارا شک ہے، تو اللہ نے یقین پیدا کر دیا، یقین کی دولت دے دے، اپنے حبیب کی اتباع دے دے، حبیب کی محبت دے دے، توحید خالص عطا فرما دے، اور صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا